اگلے 48 گھنٹے اہم بتائے جا رہے ہیں. ایران امریکہ جو اس وقت ایک کانفلکٹ ہے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آیا ہے کہ کچھ چیزیں بیسک ہم نے ڈیسائیڈ کر لی ہیں, ایران اگر اگری کر جاتا ہے تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ فائنلی بات جو ہے وہ دیر پا اگریمنٹ تک چلی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسمین آپ کا. دیکھیں مجھے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹس کے اوپر تو کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ ان کی ٹویٹس جو ہیں وہ صبح اور ہوتی ہیں شام کو اور ہوتی ہیں. اس لیے ان کے اپنے ملک کے لوگ, ان کے اپنے ملک کی سینٹ جو ہے اور ان کے اپنے ملک کے جو جتنے بھی آپ جو سینئر پولیٹیشینز ہیں, ڈیموکریٹک کے ہوں, وہ پارٹیز کے ہوں یا دوسرے ہوں, دونوں کی طرف سے آپ دیکھیں گے تو ان کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے بہت زیادہ. اس لیے ان کی بات کا تو مجھے کوئی, میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرتا ہوں, اعتبار نہیں. ہاں آن دا ادر سائڈ جب ایران کی بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بڑے میچور ڈیسیجنز ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز پریکٹیکلی بھی ہیں, فزیکلی بھی ہیں, اور ملک کو چلا رہے ہیں کیسے. ان کی ایجوکیشن along with ایکسپیرینس اور پریکٹیکل نالج جو ہے ان کا بتاتا ہے کہ انہوں نے بڑا گریجولی بڑے طریقے سے انہوں نے ایک چیز کو ڈیل کیا اتنے بڑے جنگ کے اندر, اور آپ کہیں تو ون ون کنڈیشن میں ہیں وہ. بیکاز کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کھل جاتا ہے تو پہلے کون سی بند تھی, وہ کھلی ہوئی تھی, اب تو ان کا رائٹ آ گیا اس کے اوپر. اب تو دنیا ساری ان کے رائٹ اس کو تسلیم کرتی ہے. فروزن ایسٹس پہ بات آتی ہے تو وہ بھی بڑی فروزن ایسٹس کی بات کرتی ہیں, وہ آگے 47 سال سے جو چیزیں ان کو ساری دنیا کی طرف سے بند کی گئی تھی اب تو اوپن ہو چکی ہے. اب تو چائنا اس سے پہلے اگر 90% آئل یوز کر رہا ہے, اور مور آف اٹ آپ کو بتاؤں گے سارے دوران میں انڈیا نے بھی ان سے آئل لیا, رشیا سے بھی لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ان کے لیے تو ڈور اوپن ہو گئے, اور ان کی قوم جو ان کے اندر تھوڑا سا کوئی رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو نظر آ رہی ہے وہ بھی اکٹھی ہوگی, وہ بھی اکٹھی ہوگی. ان کے لیڈرز نے, ان کے جرنلز نے, ان کے بچوں, اسکول کے بچوں نے, پروفیسر نے قربانیاں دی ہیں, شہادتیں دی ہیں, اور اس کا رزلٹ آج ان کو مل رہا ہے. وہ کسی نہ کسی صورت میں سارے کی ساری کھڑی ہیں. تو مجھے اس میں تو ون ون کنڈیشن میں وہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ اگر امریکہ جیت رہا ہوتا, جو ان کے پاس ٹریک ریکارڈ ہے, چاہے وہ لیبیا ہے, چاہے وہ سیریا ہے, چاہے وہ صومالیہ ہے, چاہے وہ عراق ہے, آپ کسی بھی ملک میں دیکھ لیں, اگر یہاں پر ان کو بہت زیادہ سکسیس ملی, بہت جلدی ملی, تو وہ وہاں سے پیچھے نہیں ہٹے, انہوں نے ہر چیز تحس کر دی. اینڈ آج کی تاریخ میں بھی جو عراق سے آئل بکتا ہے اس کے پیسے پہلے امریکن بینکس میں جاتے ہیں اور وہاں سے عراق گورنمنٹ کو ملتے ہیں. تو ریزن آپ نے دیکھ لیا کہ جو 30 سال پہلے کی جنگ ہوئی انہوں نے ہر چیز کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے, اور اگر وہ اتنا جلدی اس کو آکوپائی کر لیتے یا اس کو اوور کم کر جاتے ہیں تو کبھی اس پوزیشن میں نہ ہوتے کہ بیٹھ کے بات جاتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے لیے, اور ویسے بھی ایران نے اپنی ڈومیننس پروف کی ہے. میں تو اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بہت سی چیزیں بتائیں پاکستانی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی, میں ایک چیز اس میں اپنا ایک ویو ضرور دینا چاہوں گا. دیکھیں گورنمنٹس جو ہے نا وہ اپنے ملک کے لیے ہوتی ہیں, ہاؤس اینڈ آرڈر سب سے پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد آپ باہر لے کے چلتے ہیں. میں اس پہ آتی ہوں, بالکل ٹھیک بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اپنا جو انٹرنل معاملہ ہے اس کے اوپر آتے ہیں. تھوڑا سا میں ذرا عمر صاحب کو اسی نقطے پہ پہلے گفتگو میں شامل کر لوں. وہ جو فیس سیونگ چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو, جو آپٹکس چاہیے, وہ آپٹکس کریٹ کرنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ باز نہیں آ رہے. لیکن پھر بھی کچھ خوش آئند خبریں اور رپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید کوئی اگریمنٹ جو ہے یا کوئی MOU جو ہے وہ سائن ہو سکتا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور باز نہیں آ رہی, یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے وہ ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی لیجنڈری ایپک فیوری ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ سکتا ہے, اور وہ ظاہر ایک اپر ہینڈ اپنا جو ہے وہ ثابت کرنے کی اس آخری سٹیج پر بھی کوشش کر رہے ہیں. تو ان آپٹکس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا, اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. آپ کو لگتا ہے کہ MOU سائن ہو جائے گا؟ یاسمین صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس پہ ہم نے سیز فائر کو فار انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم دیکھا کہ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, تو یہ بڑا واضح سگنل تھا کہ اس میں امریکہ ہو یا ایران ہو, دونوں فریقین جو ہے کم از کم وہ لڑائی کی طرف نہیں لوٹنا چاہتے. اس کے بعد یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, ناکہ بندی اگر آپ اس کو دیکھیں امریکہ کی طرف سے, یا اسٹریٹ آف ہارمز کے کنٹرول کو لے کر ایران جو اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے, چاہے اس کو کسی جہاز کو ہٹ بھی کرنا پڑے, تو یہ سارے کی سارا پریشر ٹیکٹک کے طور پر چیز سامنے آتی ہے. لیکن ان دی لارجر پرسپیکٹو یہ نظر آتا ہے کہ دونوں فریقین بات چیت سے انکار بھی نہیں کر رہے کہ بات چیت ہو رہی ہے, اور بات چیت کو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا رول ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ نے آج ٹویٹ دیکھا امریکہ کے صدر کی جانب سے, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سارے معاملے سے ان کو ایگزٹ ملے. دوسرا جو آپریشن والا معاملہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ کانگریس سے آپ نے اپروول لینا ہے, اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی انتظامیہ بھی کہنا شروع ہو گئی ہے کہ وار پاور کا جو ایکٹ ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے, چونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جو آپ نے ٹائم لائن سیٹ کی تھی اس ٹائم لائن کے اندر آپ اپنے نتائج حاصل نہیں کر سکے, اور آپ کے اوپر تنقید ہے. اب اصل میں ٹرمپ چاہتے کیا ہے؟ ٹرمپ چاہتے یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک ٹرافی ہو, وہ ٹرافی چاہے MOU کی صورت میں ہو, وہ ٹرافی کسی اگریمنٹ کی صورت میں ہو, وہ اپنے عوام کو یہ تاثر دے سکے کہ جو آپریشن یہ شروع ہم نے کیا تھا
یہ کچھ آبجیکٹیوز کے ساتھ تھا, وہ آبجیکٹیو ہم نے اچیو کر لیے ہیں, لیکن یہ ان کا پرسپیکٹو یا ان کا دعویٰ ہو سکتا ہے. اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں تو گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر پایا, خاص کر جو ایران کی ریزسٹنس ہے وہ بہت زیادہ تھی, اور انہوں نے ٹائم بائی کیا ہے. وہ یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ سارے وہ معاملات ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے, بات ہونی چاہیے, لیکن وہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوگی, وہ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ آپ نے الٹیمیٹم دے دیا ہے اگلے چند گھنٹوں میں آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے. وہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہوگی, اور ایران پہلے دن سے جو بات کر رہا ہے وہ اس بات کے اوپر آج بھی قائم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پابندیاں ہٹائیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اثاثے بحال کریں. اب جو نیوکلیر پروگرام ہے اصل تو بات اس پہ ہو رہی ہے نا. اب نیوکلیر پروگرام کے اوپر بات ایک دن میں تو نہیں ہو سکتی. 2015 کا جب آپ نے معاہدہ کیا تھا جو کمپریہنسو قسم کی ڈیل تھی, اس پر بھی آپ کو 6 سال لگ گئے تھے. 2009 سے آپ شروع ہوئے, 2015 میں جا کے آپ نے کنکلوڈ کیا. تو اسی طرح سے اب اگر آپ شروع کرتے ہیں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, لیکن آپ نے ایم او یو سائن کرنا ہے. اب اس ایم او یو کو سائن کرنے کے لیے آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں کہ آپ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یا بات چیزیں کر رہے ہیں, اور ملکوں کے درمیان چیزیں ذرا ایک کسی نشست کے اندر نہیں ہوتی. تو ٹرمپ جو ہے وہ ان کو اندازہ ہے کہ انہیں جانا ہے چین اسی مہینے کے اندر, تو اس سے پہلے بھی وہ چاہتے ہیں. پھر مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, تو مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے بھی ان کی کوششیں ہوگی کہ وہ اس کو کوئی سالڈ قسم کی چیز جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر. بالکل آپ نے درست اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بات کہی ہے کہ دونوں ممالک کو جنگ سوٹ نہیں کرتی ہے. ظاہر ہے ایران نے بھی بہت بڑی کاسٹ پے کی, اپر ہینڈ ضرور مینٹین کیا, لیکن جنگ کی ایک بڑی کاسٹ جو ہے وہ انوالو تھی ایران کے لیے بھی, اور امریکہ کے لیے تو ہر طریقے سے آپٹکس جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں بخاری صاحب. بلکہ ایک انٹرنیشنل آئسولیشن اگر ہم کہیں تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے ان ٹرمز آف نیٹو. اگر بات کریں یورپین ممالک کا جو ریاکشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں, پھر اس ریجن کے اندر چائنا کا جو ایک وہ ہے ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ پرومیننٹ ہو رہا ہے. ظاہر ہے وہ بھی امریکہ کے انٹرسٹ کو سوٹ نہیں کرتا, تو دے وانٹ ایگزٹ آؤٹ آف دس آلسو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس پہ کامنٹ بھی کریں, اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں جہاں بہت ساری چیزوں پر بات ہو رہی ہے وہاں پہ لبنان کا سیز فائر کہیں گم نہیں گیا آپ کو لگتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں 2-3 چیزوں کو ہم نے لے کے چلنا ہے سائڈ بائی سائڈ. آپ کو دیکھیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کے 2 دورے انفیکٹ چائنا کے پوسٹ پون ہوئے. پہلے پریزیڈنٹ شی نے جانا تھا امریکہ, تو انہوں نے ریفیوز کیا. جب انہوں نے یوکرین کے اس کا حال دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کو مسبہیو کرتے ہیں, وی آر ناٹ ولنگ ٹو کم ٹو وائٹ ہاؤس. دین اس کے بعد ان کا دورہ تھا ٹرمپ کا چائنا کا, وہ وار کی وجہ سے وہ بھی آگے چلا گیا. اب ایشو یہ ہے کہ اب تیسرا ان کا دورہ جا رہا ہے چائنا کی طرف, لیکن بیفور دیٹ آپ دیکھیں تو بہت سی چیزیں اس وار نے کھول کی اس طرح پلیٹ کے اوپر آتی. فار ایگزامپل جو ایک امریکن سپرمیسی تھی کہ یہ جہاں جائیں گے ان کو کوئی آگے سے ریزسٹنس نہیں ملے گی, جہاں سے ریزسٹنس ملی تو پتہ چلا کہ یار ان کو بھی لگتی ہے. ان کے درجنوں, ایز پر مائی انفارمیشن انٹرنیشنل نیوز میں آیا, درجنوں ان کے ایئر کرافٹ ڈیڈ باڈیز اور زخمی لے کے ان کا سب سے بڑا جو ملٹری ہاسپٹل ہے دیٹ از ان جرمنی, وہاں پر گئے. تو ان کے جو 1.5 ارب ڈالر کے جو ریڈارس لگے ہوئے تھے ہمارے یو اے ای کے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان کے ملکوں میں, قطر ایون اور اس سمیت کویت سمیت سارے ختم ہوں گے. اور سب سے زیادہ جو تباہی نکلی وہ تو آئی اسرائیل کو, جن کو پہلی دفعہ مار پڑی. انہوں نے تو آج تک کبھی مار کھائی نہیں نا. ان کو اس طرح پتا چلا کہ ہر 5 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا, 5 سیکنڈ کا ٹائم ہے, 8 سیکنڈ کا ٹائم ہے, 10 سیکنڈ کا ٹائم ہے, نکلیں اور جائیں بھاگے. تو اس دفعہ تو ان کو بھی پتا چلا کہ مار کیسے پڑتی ہے اور کیسے لوگوں کا خون جو ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے. تو دوسری چیز جو اس میں ایڈ کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ آبویسلی جب ایران کی ہم پہلے دیکھ رہے تھے, آپ اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں تو جب شام کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی اور اس سے پہلے اس سے ساتھ آپ دیکھیں تو حزب اللہ کو اور جو آپ کے غزہ کے اوپر اٹیکس ہوئے, ان 2-3 جو پراکسیز تھیں ان کو پہلے انہوں نے کیٹر کیا کہ یار اس سائڈ سے ہمیں ڈیفیکلٹی نہ آئے جب ہم ایران کے اوپر جائیں گے. تو اس واز اے پلان. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا پہلے کا پلان چل رہا تھا کہ آپ نے ہماری 2 جو مین فائٹرز فورسز تھیں آپ کی, حزب اللہ تھی اور ایک جو غزہ میں امپیکٹ کاری تھی, ان دونوں کو آپ نے پہلے ڈیمیج کیا. دین آپ کے سپورٹنگ ہینڈ تھا شام, وہ ڈیمیج ہوا. دین پیچھے ایک یمن رہ گیا, اس کو ٹچ نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ اس کے اندر آپ کے لوکلی آپ دیکھیں یو اے ای کا انوالومنٹ بہت زیادہ تھی, سعودی عرب کی بھی تھی. بٹ لبنان کا جہاں تک ایشو ہے ڈیفینیٹلی وہ تھوڑا سا خاموشی میں چلا گیا, وہ بیک سیٹ پہ چلا گیا. کیونکہ ایران کا بھی بڑے پرومیننٹ مطالبات میں سے تھا. بٹ ابھی ایم او یو کی ڈیٹیل سامنے آئیں گے تو اس پہ تھوڑی سی میرا خیال ہے اور کلیئرٹی آ جائے گی.